بنارس کی آپ بات کریں کہیں اور نہیں ہوا سے؟ میں آپ کو بتاؤں نا، جو اصل میں کراچی کے ایشو کو اس مرتبہ کے جو حالات ہیں اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے احمد. ایک تو بڑا جنرل امپریشن دے دیا جاتا ہے کہ جی کراچی، اگر آپ اس پوری حالات کو دیکھیں جو 3 دن میں رونما ہوئے تو کراچی میں کچھ سور پوائنٹس ہیں جہاں پر یہ واقعات ہو رہے ہیں. پورے کراچی میں نہیں ہو رہے، کچھ جگہیں ہیں خاص طور پر اورنگی کی پہاڑیوں میں. اب آپ اگر غور کریں جو ایم کیو ایم کے روایتی حلقے ہیں وہاں یہ سب کچھ نہیں ہو رہا، جو اے این پی کے روایتی حلقے ہیں وہاں یہ سب کچھ نہیں ہو رہا. ایک مخصوص جگہ ہے اورنگی کی پہاڑیاں، وہاں پر یہ واقعات ہو رہے ہیں، اور وہاں کے سے جو اتحاد ٹاؤن کا جو راستہ بنارس سے جا رہا ہے اس جگہ پر یہ ساری صورتحال ہے، اور وہاں یہ ایک وہاں پر رئیس امروی کالونی اور یہ سارے علاقے متاثر ہیں. اچھا یہ سب کیوں ہو رہا ہے وہاں پہ؟ وہاں پر جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں، کچھ جو ہم سے شیئر کی گئی ہیں، گورنمنٹ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے شیئر کی گئی ہیں، وہاں پر لینڈ مافیاز ہیں، اور لینڈ مافیا میں بھی کچھ مخصوص قبائل ہیں جو ان اورنگی کی پہاڑیوں پر رہتے ہیں. قبائل جو جی میں سنیں اب آپ نے کراچی میں قبائل اب عرض کر رہا ہوں نا میں، اب آپ کو پورا سنیں، آپ انفارمیشن دے رہے ہیں. بالکل انفارمیشن دے رہا ہوں، اور تمام ذرائع آپ کو تصدیق بھی کریں گے اس کی کہ کچھ قبائل ایسے ہیں جو اے این پی کے بھی زیر اثر نہیں ہیں، اور ان کے 2 مخصوص علاقے ہیں. ایک ہے اورنگی کی پہاڑیاں اور ایک ہے سوراب گوٹ. سوراب گوٹ ایک بہت بڑی آبادی ہے افغانیوں کی، جہاں پر افغانی میں آباد ہیں. یہاں پر باقاعدہ ان بینڈ آؤٹ فٹس کے اور ان جو طالبانز ہیں ان کو یہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے. یہاں پر میجورٹی لوگ پکڑے جاتے ہیں بڑی بینک رابریز میں، اس کے علاوہ ڈرگ ٹریفکنگ میں، اور ایک نئی چیز جو کراچی میں بہت بڑی سامنے آئی ہے وہ ہے لینڈ مافیا، اور وہ زمین کو قبضہ کر کے اس کو سیل کر کے وہ پیسے وہاں سے بھیجے جاتے ہیں. یہ ہے وہ صورتحال جو حقائق پر مبنی ہے. ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، اے این پی تینوں نے مل کر اس پوری صورتحال کو کنٹرول کیا ہے. اسپل اوور افیکٹ آتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اکا دکا واقعات شہر میں چاروں طرف نہیں ہوئے ہوں گے، مگر پارٹیوں کا کام ہی یہی ہے کہ اس کو کنٹرول کر لے. ہمیں ایسے شواہد نہیں ملے. طالبان ایگزیکٹلی طالبان کا نام تو میں نہیں لوں گا، لیکن کرمنلز ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے ذہن میں طالبان ہو. حیدر عزیز صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کراچی میں کوئی شواہد نہیں ملے طالبان ہے یا نہیں ہے. میرے خیال سے ایم کیو ایم کی تمام قیادت بشمول قائد تحریک جناب الطاف حسین تمام ثبوت و شواہد دے کر اب ہم تھک چکے ہیں. اب ہمیں یہ بات ان کے منہ سے یا ان کے منہ سے نہیں کہلوانی ہے. جو حقیقت ہے وہ مختلف اوقات میں سامنے آتی رہی ہے. ہیرلڈ جیسا پیپر جو کہ ایم کیو ایم کا نہیں ہے، ہماری انفارمیشن منسٹر 10 سال اس کی ایڈیٹر رہی ہیں، اس کے ہر مہینے کے مضامین اٹھا کر دیکھ لیجئے، چاہے وہ لانگ شیڈو آف نارتھ ہو، چاہے وہ ان دا نیم آف گاڈ ہو، یہ وہ سارے مضامین ہیں. اور مختلف اخباروں میں، ڈیلی ٹائمز میں، ڈان میں، مختلف اخباروں میں یہ ساری ڈیٹیلز مسلسل آ رہی ہیں. ہمیں کہلوانے کی ضرورت نہیں ہے. اور باقاعدہ میں کرتا ہوں، میں آپ کو صرف آدھا سیکنڈ. یہ ساری ڈیٹیلز صرف انگریزی اخبارات و جرائد میں کیوں آتی ہیں؟ نہیں، اردو عوام میں بھی چھپی ہے. آپ لغاری صاحب سے معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ ڈیٹیل لغاری صاحب نے بھی چھاپی ہیں. تو یہ ساری ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں، مختلف اخباروں میں آ رہی ہیں. ایکسپریس چھاپتا ہے، جنگ چھاپتا ہے، مختلف اخبار چھاپتے ہیں اس کو. میں صرف یہاں اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ طالبان کا نام نہ لیں، مگر ایسی جماعتیں تو موجود ہیں جن کے طالبان سے کنیکشنز ہیں، جن کے القاعدہ سے کنیکشنز ہیں، جن کے گھروں سے باقاعدہ القاعدہ کے بڑے بڑے رہنما گرفتار ہوتے رہے ہیں، جن کو شاید کراچی میں ہندوستان کا تو ہاتھ نظر آ رہا ہے اور شاید لندن کی وجہ سے دکھائی دے رہا ہے، مگر اپنے جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے دورے اور پینٹاگون کے دورے شاید وہ بھول گئے، اور شاید یہ بھی بھول گئے وہ کہ جس طرح نریندر مودی پر، جس طرح امریکہ میں جانے پہ پابندی لگی تھی، خدا جناب پر تو سویڈن سے واپس کیا گیا تھا ان کو ڈیپورٹ. تو ان کی کریڈیبلٹی تو یہ ہے. تو آج وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور ہمیں اس کا بڑا افسوس ہے. مگر یہ کہ بہرحال آپ اس طرح کا اگر آپ طالبان ان کو نہیں کہتے، اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ بہت تھوڑے دنوں میں آپ کو وہ کچھ بھی دکھائی دے گا. بہرحال ان سب نان اسٹیٹ ایکٹرز کی اکاؤنٹیبلٹی، ان کا احتساب کرنا، اس پر تو آپ متفق ہے نا؟ جی بالکل متفق ہے. اور